یہ عورتوں کے اور مسائل جو ہے نا حقیقتاً ہوتے بھی بڑے عجیب ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا ہے تو عجیب سا قصہ، لطیفہ ہی سمجھو۔ وہ آگے مجھے کہنے لگا کہ حضرت میری نئی شادی ہوئی ہے، میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، اور لڑکی جو ہے نا اس کی عمر تقریباً 13 سال یا 14 سال ہے، اور وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ میں نے کہا پاگل آدمی، تمہاری عمر کتنا ہے اور ہٹے کٹے 12 سال کی لڑکی سے شادی کرو، بیچاری ڈر کے مارے اس ہاتھی کو کیسے قریب آنے دے؟ انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں طلاق؟ میں نے کہا طلاق نہ دو، تم بیوی کو لے آؤ۔ وہ بیچارہ گیا، بیوی کو لے آیا۔ میں نے اسے کہا بیٹی بات سنو، نکاح ہو گیا ہے، اب نکاح میں اس کو حق ہے اپنے حقوق وصول کرنے کا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، میں نے کہا ٹھیک۔ وہ جناب اس کے بعد بیوی نے کہنا ورنا شروع کر دیا، بلکہ 2-3 دن کے بعد جب وہ برداشت کے قابل، انہوں نے کہا اب دن میں بھی ایک کافر مارو، رات کو بھی ایک کافر مارو۔ 7-8 دن کے بعد اس کا پھونک ختم ہو گئی۔ اب وہ بلاتی ہے کہ آؤ کافر مارو، کہ سارے کافر کو ہم نے مار لیا، اور بھی تو لوگ ہیں نا کافر ماریں گے۔ تو اس قسم کے ہیلے بھی ہم مولویوں کو کرنے پڑتے ہیں نا، ہم کیا کریں۔ شیر کی کھال ہم گھر میں لگا سکتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ شیر کا شکاری ہے، چاہے کبھی لومڑی بھی نہ ماری ہو۔ میرے ساتھ بھی ایک خان تھے، فوت ہو گئے۔ وہ مجھے روز ایسے قصے سناتا تھا، اللہ ہدایت دے، اللہ بخشے بیچارے کو۔ میں نے جناب یہ شکار کیا، میں نے جناب یہ شکار کیا۔ میں نے کہا کیا ہوگا یار، بس ٹھیک ہے۔ ایک دن اتفاق کی بات ہے، عصر کی نماز پڑھا کے ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں کہ 2 آدمی بھاگتے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کمان کے کھیت میں خنزیر آ گیا ہے، وہ تو سارا ہمارا کمان، غریب لوگ ہیں، ہمارا تو کمان اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اتفاق جو خان صاحب ہی بیٹھے تھے، میں نے کہا جاؤ بھائی تم بھی بندوق لے آؤ، میں بھی لے، چلو خنزیر کو مارتے ہیں۔ وہ بھاگا جناب، اس کا گھر قریب تھا، بندوق لے کے آ گیا۔ میرے پاس بھی الحمدللہ بڑی زبردست قسم کی رائفل تھی، کبھی شوق ہوتا تھا، اب تو میں نے سب لوگوں کو دے دیا، کیونکہ بلوچوں کو اسلحے کا تو بیماری ہے نا۔ ہر اسلحہ الحمدللہ میرے پاس تھا۔ میں جب آیا نا ادھر، پھر میں نے دوستوں کو دے دیا، ان کو لائسنس بھی بنوا دیے اور وہ دے دیا۔ بہرحال ہم وہاں گئے، ادھر ادھر سے لوگ، ہم نے کہا بھی ہانکا کرو تاکہ کدھر سے نکلے۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا یہ بڑی خطرناک جانور ہے، اس کو بڑا سوچ سمجھ کے شکار کرنا ہے، اور آپ اپنی، اس کے پاس تھی ڈبل بیرل بندوق۔ میں نے کہا اس میں تم یہ عام کارتوس نہیں، اس میں LG یا SG کا کارتوس ڈالو، اور اگر نشانے خطا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر مہربانی کر کے فائر نہ کرنا، ہمیں نہ مروانا۔ کہنے لگا جی کمال ہے، میں نے ایسے کئی خنزیر مارے ہیں۔ میں نے کہا چلو جی، میں نے کہا ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، اتنا بدبخت جانور ہے کہ آپ جب فائر کریں گے نا، اگر اس کو گولی نہ لگی تو جہاں سے فائر ہونے 1 سیکنڈ میں وہی آئے گا۔ اس لیے عقل والا شکاری وہاں سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ جلدی تو مڑ نہیں سکتا نا، اس کی گردن کو اللہ نے ایسے رکھا ہوا ہے نا، وہ چکر کاٹ کے مڑتا۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ وہ خنزیر جو ہے نا جناب، وہ نکلا ایک جگہ سے، خان صاحب کی رائفل بھی گر گئی، خان صاحب بھی گر گئے۔ اللہ نے مہربانی کی، خیر میں نے اس کو 2 فائر کیے اور دونوں اس کو صحیح نشانے پہ لگے، پھر 2 گولیاں لگی 303 کی، پھر تو اس کا باپ بھی نہیں ہل سکتا تھا، وہ مر گیا۔ میں نے خان صاحب کو کہا کہ اٹھاؤ پہلے اس کو، جاؤ حمام لے جاؤ، وضو شروع کرواؤ۔ کہتا ہے جی ایسا خطرناک جانور۔ میں نے کہا تم نے آج تک بلی کا شکار کیا ہوگا، خنزیر نہیں مارا، یہ بڑا گندا جانور، کتا جانور، آخر اللہ نے جو حرام کیا ہے کو وجہ ہے۔ لیکن بعض جانور اس سے بھی طاقتور ہیں، جیسے شیر ہے، لیکن شیر خود حملہ نہیں کرتا جب تک شیروں نے، طاقت ہے لیکن حوصلہ بھی ہے۔
اگر چھیڑ دو نا پھر وہ بدلہ لیتا ہے. اسی طرح ہاتھی ہے، بڑا پیار کرنے والا جانور، لیکن بڑا منتقم المزاج ہے، 20 سال کے بعد بھی بدلہ لے گا. اور سوچ کے گولی مارنی پڑتی ہے کہ کہاں اس کو گولی لگے تو نقصان دے گی، ورنہ عام گولی کیا کرے گی ہاتھی کا. بہرحال اللہ بخشے، اب میرے خیال میں وہ خان صاحب بھی فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. میرا خیال یہی ہے، اب مدت ہو گئی ہے ملاقات نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ فوت ہو گئے. زندہ ہوتے ضرور آتے. وہ ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کارٹون، بڑی پرانی بات ہے، کہ جب چاند پہ سب سے پہلے انہوں نے بھیجا تھا نا جی، اپنا آدمی تو نہیں بھیجا تھا، اس میں کتا بھیجا تھا سب سے پہلے. 12 پھر آدمی بھیجنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی جب وہاں چاند پہ نے آدمی بھیجا امریکن نے، تو وہاں دیکھا کہ رشین بھی موجود ہے، چینی بھی موجود ہے، اور پاکستانی بھی موجود ہے. انہوں نے پوچھا بھی تم کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جیسے تم آئے، تم نے بھی اپنا شاہ بنایا، ہم نے بھی بنایا. چینی نے کہا ہم نے بھی بنا لیا، تمہاری نقل ہم نے فوراً تیار کر دی. انہوں نے پاکستانیوں سے پوچھا بھی تمہارے پاس تو کچھ نہیں، تم کیا؟ انہوں نے کہا میں سمگل ہو کے آ گیا. یہ پاکستانی بڑی چیز ہے، یہ زمزم کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. 1 لیٹر زمزم ہوگا، 10 لیٹر پانی ملا کے بیچیں گے. اگلے دن میں خود زمزم لینے گیا، باہر میں نے دیکھا کچھ کھڑے تھے. ڈرائیور سے میں نے پوچھا بھی یار یہ ادھر چھپ کے درختوں کے اندر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہاں سے لے آتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے بیچتے ہیں. وہاں سے گورنمنٹ دیتی ہے ان کو 3.5 روپے میں، یہاں 10 ریال میں بیچ دیتے ہیں. لیکن پھر اچھا کاروبار نے بات بنا رکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آدمی آیا، وہ پرانی ہنسی کی بات ہے، مجھے آگے کہنے لگا تو رمضان شریف کا مہینہ ہے، کہتے ہیں کہ شیطان رمضان میں بند ہو جاتے ہیں، پھر یہ گناہ کی ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ تو کھلے ہوئے ہیں. کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا شیطان صرف جنوں سے تو نہیں ہوتا، انسانوں سے بھی تو ہوتا ہے. وہ جنوں والے بند ہیں، انسانوں والے کھلے ہوئے ہیں. من الجنۃ والناس.